بڑی دلدوز حدیث ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے ذہن میں رکھیں۔ حضور نے فرمایا یوشکو ان یاتی علی الناس زمان، اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن میں سے اس کے رسم الخط، الفاظ اور حروف کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی، وہی خراب من الہدی، ہدایت سے خالی ہو جائے گی، وعلماؤہم شر الناس تحت ادیم السماء، اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین انسان ہیں، من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا اور انہی میں گھس جائے گا، یعنی ان کا کام فتنہ انگیزی، مخالفت، جنگ و جدال، بھڑکانا، اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے ہیں۔ اللہ صحیح کہتا ہے قرآن میں، جب بھی تم سے تکلیف اٹھا لی جاتی ہے تم بھول جاتے ہو اس کو، تمہیں پھر اس کے احسان یاد نہیں رہتے۔ پھر کتنی شکایت کے ساتھ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا وَقَاعِدًا، جب بھی اسے تکلیف پہنچتی ہے نا ہمیں پکارتا ہے لیٹ کے بیٹھ کے کھڑا ہو کے، اور جب ہم اسے تکلیف دیتے ایسے چلا جاتا ہے جس نے کبھی پکارا ہی نہیں تھا ہمیں۔ کیسی شکایت کے ساتھ اللہ بیان کر رہا ہے قرآن، تمہارا دل پھٹ نہیں جاتا، تمہارا کلیجہ پھٹ نہیں جاتا سن کے؟ اللہ کہتا ہے ایسے ہی چلا جاتا ہے، اللہ کو خوشیوں میں یاد نہیں کرتے تم، جب تکلیف پہنچتی ہے تم کو اللہ یاد آتا ہے۔ ہر عید کے اوپر تم گناہ کرتے ہو، پورا رمضان گزارنے کے بعد عید کے دن سینماؤں کے اندر لائنیں لگی ہوتی ہیں، رش لگا پڑا ہوتا ہے۔ اپنی تمہاری گھروں کی شادیاں اٹھا کے دیکھو، ہر خوشی کے اندر، خوشی میں تمہیں کبھی اللہ یاد نہیں آتا، ہر تکلیف میں، ہر آزمائش میں، ہر بیماری میں تمہیں اللہ یاد آتا ہے۔ کیا میرا اللہ صرف اسی لیے خوشیوں کے لیے میرا اللہ نہیں ہے؟ اللہ صحیح کہتا ہے قرآن میں، جب بھی تم سے تکلیف اٹھا لی جاتی ہے تم بھول جاتے ہو اس کو، تمہیں پھر اس کے احسان یاد نہیں رہتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من عاش علی شیء مات علیہ، تم جیسے اپنی زندگی گزارو گے نا تمہیں موت بھی اسی حالت میں آئے گی۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تمہیں موت کس حالت میں آئے، بس یہ دیکھ لو کہ تم آج کیسی زندگی گزار رہے ہو، اٹس دیٹ سمپل۔ اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں من مات علی شیء بعث علیہ، جو شخص جس حالت میں مرے گا اس کو اٹھایا بھی اسی حالت میں جائے گا۔ تو آپ دیکھ لیں یہ سارا کنیکٹڈ ہے، آپ جیسے اعمال ایسے کریں گے موت بھی ویسے آئے گی اور آپ کو ویسا اٹھایا جائے گا۔ قرآن نے عورت کو کہا ہے کہ اپنی حفاظت کرو، مرد کے بارے میں کہا ہے کہ یہ بیمار ہے، اس کے اندر بیماری ہے۔ یہ قرآن کریم میں ازواج النبی کو حکم ہے کہ آپ ان مردوں سے دھیمے نرم لہجے میں بات نہ کرو، کیونکہ یہ نرم لہجے میں بھی کشش ہے اس کے لیے۔ عورت کے قدموں کی آواز میں مرد کے لیے کشش ہے۔ قرآن میں ہے نا کہ جب چلتی ہو تو ٹھک ٹھک کر کے نہ چلو، ایسا جوتا نہ پہنو جس کی آواز نکلتی ہے، ٹھک ٹھک والا جوتا نہ پہنو، چونکہ اس آواز میں بھی مرد کے لیے کشش ہے۔ عورت مکمل سراپا مرد کے لیے پرکشش ہے، اس کی ذات نہیں دیکھتا کہ فلاں ذات کی عورت، فلاں ذات کی عورت، فلاں نہ، صرف عورت۔ مرد کے لیے عورت پرکشش ہے، مرد نہیں ہے عورت کے لیے پرکشش۔ مرد بلاخر عورت کی کوئی ایسی اس کے اندر نظر آتی ہو کہ یہ سوٹ اچھے پہنا سکتا ہے، یہ پیسے اچھے دے سکتا ہے، یہ فلاں اچھا کام کرا سکتا ہے۔ کچھ عورتیں تو بیچاری ہوتی ہیں، انہیں تو یہ مرد انتخاب کا موقع ہی نہیں ملتا، جو والدین نے ٹھونس دیا اسی کے ساتھ رہیں آخر تک۔ عورت سے پوچھتے بھی نہیں ہے کہ یہ جو مرد ہے جس سے شادی کرنا چاہتی ہو یہ پسند بھی ہے یا نہیں ہے، راضی بھی ہو اس پر یا نہیں۔ کئی جگہوں پر تو پوچھا ہی نہیں جاتا اس کو۔ پیٹ کا بھوکا اپنے پیٹ کی بھوک کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن شہوت کا بھوکا اس کے لیے ناممکن ہے اپنی بھوک پر کنٹرول کرنا۔ اس کے سامنے جب بن ٹھن کے اس کی شہوت کی بھوک کا سامان آپ سجا کے رکھو، یہ تجاوز کرے گا۔ اس لیے فحاشی، عریانی، یہ جو معاشرے کے اندر ہوتی ہے نفسیاتی طور پر، یہ ایک کمزوری عورت کی ہے، وہ نمود و نمائش اپنے جسم کی کرتی ہے، اپنے جسم کی کرتی ہے، اور ایک کمزوری مرد کی ہے۔ مرد کے لیے چونکہ یہ پرکشش ہے، اس لیے یہ اپنے آپ کو پرکشش بنا کے پیش کرتی ہے، باقاعدہ متاع بنا کر۔ انسانیت کی توہین، عورت کی توہین اور مرد کی بھی توہین ہے۔ فحاشی تجاوز کو دعوت دیتی ہے، فحاشی کارڈ ہے تجاوز کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حدیث
کہ بڑے گناہ کون سے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے کہا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مایوسی، القنوت۔ ہاں مایوسی کتنا بڑا گناہ ہے، بالکل حدیث پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، القنوت من رحمت اللہ، جی یہ کبیرہ گناہ ہے، گناہ نہیں ہے یہ۔ مایوس آدمی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر انگلی اٹھا رہا ہے کہ یہ کام اللہ نہیں کر سکتا۔ مایوسی کا مطلب یہی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ، اور اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ اس لیے آدمی مسلمان بھی ہو اور مایوس بھی ہو جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ بیوی کا کام ہے شوہر کا حکم مانے۔ الرجال قوامون علی النساء، رجال مرد حکمران ہیں عورتوں پر، اور جو اصل نیک بیویاں ہیں والصالحات قانتات، نیک بیویاں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی ہیں۔ ہاں اگر وہ گناہ کا حکم دے تو اطاعت نہیں، لیکن جب وہ حکم بھی نیکی کا دے رہے ہوں تب تو اطاعت بالکل فرض ہو جائے گی۔ اقوام من امتی یأتون یوم القیامت بحسنات امثال الجبال تہامۃ البیضاء، میں اپنی امت کے لوگوں کو جانتا ہوں، وہ قیامت کے دن آئیں گے کہ اس دن بڑے بڑے اعمال لے کے، چمکتے ہوئے اعمال لے کے آئے گا یہ قیامت کے دن۔ وہ کتنی تہجدیں پڑھی ہوں گی اس نے، کتنے روزے رکھے ہوں گے، کتنے حج کیے ہوں گے، کتنے عمرے کیے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو ویسٹیج بنا دیں گے، زیرو کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ صحابہ کو شوکر لگا، وہ رسول اللہ بتائیں کہ وہ کیا کرتے ہوں گے تاکہ ہم ان میں سے نہ بن جائے۔ آپ نے کہا بتاتا ہوں، تمہارے بھائی بہن ہوں گے، تمہارے سکن کلر کے ہوں گے، مسلمان ہوں گے، اور گئے گزرے اتنے بھی نہیں ہوں گے، رات کو اٹھ کے تراویح پڑھ لیتے ہوں گے رمضان میں، تہجد پڑھ لیتے ہوں گے، لیکن ایک مسئلہ گون میں، صرف ایک مسئلہ کہ جب وہ تنہائی میں ہوتے ہوں گے وہ اللہ کی حدود کو کراس کر لیتے ہوں گے۔ یعنی میرے لیے سب سے بڑا موٹیویٹنگ فیکٹر یہ ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ کو پتہ ہے آپ کی لائف کے سارے اعمال ختم ہو سکتے ہیں، اور کتنا بڑی پیمنٹ ہے جو آپ کو ادا کرنی ہے قیامت کے دن، اور آپ اتنے